اسلام آباد ایکسپریس کالا شاہ کاکو میں حادثے کا شکار، 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئی، خواتین اور بچوں سمیت 30 مسافر زخمی، 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ ٹرین لاہور سے راولپنڈی جا رہی تھی، ٹریک کلیئر کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ وزیر اعظم کا ٹرین حادثے پر اظہار افسوس، زخمیوں کو ترجیحی بنیاد پر فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر ریلوے نے حادثے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ قومی ڈائیلاگ کے تحت آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی شامل ہو۔ الیکشن کمیشن کی اثر نو تشکیل کی جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا رد عمل، کہا اپوزیشن کے پاس دلیل ہے نہ حقیقت، صرف شور شرابہ ہے۔ اعلامیہ جھوٹ، فساد اور پروپیگنڈے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ لوگ ذاتی مفاد کے لیے چیخ رہے ہیں، ملک کی فکر نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج پاکستان آئیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت اعلیٰ سطح وفد ایرانی صدر کے ہمراہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک چین دوستی بدلتے علاقائی اور عالمی حالات کے باوجود ناقابل شکست رہی۔ پاکستان آرمی اور پیپلز لبریشن آرمی حقیقی معنوں میں بھائیوں کی طرح ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا GHQ میں پیپلز لبریشن آرمی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور چین کا تصوراتی اشتراک باہمی اعتماد، غیر متزلزل حمایت اور مشترکہ عزم کی علامت ہے۔ چینی سفیر نے تقریب کے انعقاد پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی ٹیرف کا عالمی نفاذ، پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں رعایت، پاکستان پر 19، بھارت پر 25% ٹیرف۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے 19% ٹیرف سے تجارت کے مواقع میسر آئیں گے، پاکستانی ٹیکسٹائل کو امریکی منڈیوں میں فروغ ملے گا۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کی سفارتی عملے اور اپنے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت، رش والے مقامات پر جانے، غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ امریکی قونصل خانے کے اعلامیے میں کہا گیا، عملہ اور شہری ہوٹلوں، شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ وغیرہ جانے سے گریز کریں، اپنی نقل و حرکت محدود رکھیں۔ اور گورنر ہاؤس سندھ میں مارکہ حق جشن آزادی تقریب، خصوصی طور پر تیار پرچم لہرا کر 14 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سعودی قونصل جنرل، ارکان اسمبلی اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کامران ٹیسوری نے تقریب سے خطاب میں کہا، اس بار جشن آزادی منانے کا مزہ کئی گنا زیادہ ہے۔ پوری قوم پاک افواج نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی، ہماری فورسز نے بھارت کو دھول چٹائی۔ 14 اگست تک جشن آزادی کی تقریبات شایان شان طریقے سے منائی جائے گی۔ آئیں سب مل کر بیٹھیں، انتشار ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی مذاکرات کی پیشکش، کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم باغی رہیں، ملک میں کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے۔ 5 اگست کو بانی نے پرامن احتجاج کی کال دی۔ عمر ایوب، شبلی فراز سمیت پارٹی رہنماؤں کی نااہلی کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، گزشتہ روز کے عدالتی فیصلے سے تحریک انصاف کو دھچکا لگا، PTI اسمبلیوں سے استعفے یا بائیکاٹ پر غور کرے گی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین گنڈاپور اور علیمہ خانم سمیت 18 PTI رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم پیشی پر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار ملزم محمد اسماعیل کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے احمد خان بھچر، بلال اعجاز اور احمد چٹھا سمیت 51 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ بانی PTI کے بیٹوں نے پاکستان آنے کے لیے ویزا درخواست دے دی۔ قاسم اور سلیمان نے ویزا کے لیے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رجوع کیا۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے درخواستیں چند روز قبل جمع کرائی گئیں۔
ہائی کمشنر کے مطابق ویزوں کے اجراء کے لیے اسلام آباد میں وزارت داخلہ کی منظوری کا انتظار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی کے بیٹوں نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں ویزا درخواست نہیں دی۔ قاسم اور سلیمان کو ماضی میں نادرا کارڈ ایشو ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا آخری سفر نادرا کارڈز پر کیا تھا۔ دونوں کو ہائی کمیشن جانے کی ضرورت نہیں۔ ویزا درخواستیں وزارت داخلہ میں براہ راست آن لائن وصول کی جا رہی ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے وزارت داخلہ نے کسی بھی قسم کا ویزا جاری نہیں کرنا۔ ذرائع کا کہنا ہے فیملی ویزا یا کسی نوعیت کا ویزا اور وزارت داخلہ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ وزارت داخلہ کے بارے میں ویزے سے متعلق دعویٰ حقیقت کے برعکس ہے۔ ایسا ویزا صرف ہائی کمیشن اور وزارت خارجہ کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امریکہ سے خام تیل کی خریداری۔ پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری سینرجیکو نے امریکی خام تیل کی خریداری شروع کر دی۔ سینرجیکو نے ویٹول سے 10 لاکھ بیرل WTI کروڈ خریدا ہے۔ کارگو شپ امریکی تیل لے کر اکتوبر کے دوسرے ہفتے کراچی بندرگاہ پہنچے گا۔ سینرجیکو کے وائس چیئرمین اسامہ قریشی نے بتایا امریکی خام تیل کی خریداری اگر تجارتی لحاظ سے منافع بخش اور دستیاب رہا تو کمپنی ہر ماہ کم از کم ایک کارگو درآمد کر سکتی ہے۔ ریفائنری ماہانہ 10 لاکھ بیرل امریکی خام تیل خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ریفائنری کی موجودہ ماہانہ استعداد 46 لاکھ بیرل ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بینچ مارک 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,41,000 کی سطح عبور کر لی۔ وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، کہا کاروباری تیزی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاس ہے۔ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ FBR میں اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری اور کاروباری برادری کو سہولت ملی۔ FBR نے رواں مالی سال کے پہلے ماہ ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے جولائی میں 755 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ ہدف 748 ارب روپے تھا۔ رواں مالی سال ہر ماہ ٹیکس ہدف حاصل کرنا IMF کی اہم شرط ہے۔ جنگ سے پہلے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی پابندیاں تھیں، تو جنگ کے دوران اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ سارے ہمارے اثاثے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت۔ حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا سے پابندیاں ختم کی۔ انڈیا سے جنگ کے دوران اندازہ ہوا ڈیجیٹل میڈیا اصل ہتھیار ہے۔ آزادی صحافت سے متعلق آج بھی چیلنجز ہیں۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو کا PFUJ کی تقریب سے خطاب، کہا ڈس اور مس انفارمیشن ہتھیار بن چکا جسے بھارت نے استعمال کیا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں ہماری میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا۔ PFUJ ایک تحریک ہے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ امید ہے وفاقی حکومت صحافیوں سے متعلق کچھ پالیسیوں پر نظر ثانی کرے گی۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے قانون پر عمل درآمد کی پوری کوشش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا PFUJ کو ایک یونین نہیں تحریک سمجھتا ہوں۔ ضیاء الحق کے دور میں صحافیوں نے احتجاج کیا، کوڑے کھائے۔ صحافت اولین ترجیح اور تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہمیں بلوچستان کا امیج بہتر کرنا ہے، صحافی اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان نے بھارتی لوک سبھا میں آپریشن سندور سے متعلق بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی رہنماؤں کے الزامات اور اشتعال انگیز دعوے بے بنیاد ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان جھوٹ اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ بھارت نام نہاد آپریشن مہادیو میں معصوم افراد کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان آئیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ایرانی صدر کے ہمراہ ہوگا۔ آپریشن سندور میں 10 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے اور راجناتھ سنگھ کہتے ہیں کوئی فوجی نہیں مرا۔ سابق ہندوستانی فوجیوں نے مودی سرکار سے پاک بھارت جنگ کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا آپریشن سندور میں بھارتی فوج کا کتنا اور کیا نقصان ہوا بتایا جائے۔ مودی نے ہلاک 10 فوجیوں کی قربانی کو تسلیم نہیں کیا اور ان کو عزت بھی نہیں دی گئی۔ مودی سرکار کب تک اپنی شکست سے انکار کرے گی؟ چیف آف ڈیفنس سٹاف ہمت کرے اور قوم کا سامنا کریں۔
انڈیا آج سے نہیں ہمیشہ سے پاکستان کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر انوالو ہے. فیٹف کو خط بھی لکھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ فزیکلی جا کر وہاں پر ان کو اس کے اوپر پوری جا کے وضاحت سے بتاؤں گا بھی صحیح. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا بھارت کے خلاف فیٹف جانے کا اعلان. کہا بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان اور خطے میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے. کے پی اور بلوچستان میں بھارت کی دہشت گردی کو بے نقاب کروں گا, بھارت کو گرے لسٹ میں ڈلواؤں گا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں بھارت کا گنڈاپور کے بیان کو فیٹف میں استعمال کرنا پی ٹی آئی کے لیے شرمناک ہے. یہ لوگ منہ کھولنے سے پہلے سوچتے نہیں. اس جماعت سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. جماعت اسلامی کا لانگ مارچ اسلام آباد نہیں جائے گا. لاہور میں دھرنا کل ختم کر دیا جائے گا. حکومت اور جماعت اسلامی کے قائدین میں مذاکرات کے بعد معاہدہ طے پا گیا. میڈیا سے گفتگو میں رانا ثنا نے کہا سب دل سے بلوچستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں. لانگ مارچ کے شرکاء نے 8 مطالبات رکھے. اس حوالے سے ایک معاہدہ ہوا ہے. بلوچستان کی حکومت, وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں پر مشتمل کمیٹی بنے گی. ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا ہم امن چاہتے ہیں, فساد نہیں. کل لاہور کی پریس کانفرنس منسوخ کر دی. بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے. کراچی میں سی ویو کے قریب مسجد کے اندر فائرنگ, سینئر وکیل قتل. خواجہ شمس الاسلام تاجر کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے تھے. فائرنگ کے نتیجے میں بیٹا زخمی. ایس ایس پی کا کہنا ہے ملزم نے فرار ہوتے وقت کہا آج میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا. سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کی شناخت کر لی گئی. خواجہ شمس الاسلام کا قاتل سابق گن مین کا بیٹا عمران آفریدی نکلا. ملزم نے چند ماہ پہلے بھی خواجہ شمس الاسلام پر حملہ کیا تھا. ملزم کا وکیل پر الزام تھا کہ اس کے والد کو خواجہ شمس الاسلام نے 2021 میں قتل کرایا تھا. ملزم کی گرفتاری کے لیے شہر سے باہر جانے والے راستوں پر ناکہ بندی. ملزم کے 2 رشتہ دار گرفتار.